یہ دو لفظ شاید اردو میں آپ ان دونوں کا تلفظ ایک ہی طرح سے کریں کہ یہ بھی کل ہے اور یہ بھی کل ہے، کیونکہ اردو میں ادائیگی کا اس طرح لحاظ نہیں رکھا جاتا جو عربی اور قرآن پاک میں خاص طور پر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں تو ان کے معانی اور ادائیگی کا انداز یہ دونوں بدل جاتا ہے۔ وہ کس طرح اور ان دونوں کے معنی سے کیا فرق آتا ہے، اور نماز میں عموماً، جی ہاں، نماز میں عموماً یہ غلطی اکثر سے ہوتی ہے۔ جن کو یہ مسئلہ یا جن کو اس کی ادائیگی اور معنی پتہ نہیں ہوتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بھی کل ہے، یہ بھی کل ہے، پڑھتے رہیے، جبکہ ان دونوں کے معنی جدا جدا ہیں اور ان دونوں کی ادائیگی کا انداز بھی جدا جدا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ ہے کل، اور یہ جو لفظ ہے قلم والا جو قاف ہے یہ کل نہیں ہے بلکہ یہ ہے قل۔ قل یہ ہے کل اور یہ ہے قل۔ ان دونوں کی ادائیگی میں ایک تو یہ فرق آ گیا۔ اب ان دونوں کے معنی کیا ہوئے؟ اس لفظ کا جو معنی ہے یہ ہے کھانا، کھائیے، کھا لیجئے، کھائیے نا، اور یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہیے، فرمائیے، کہہ دیجئے۔ اب دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہے؟ اس کا مطلب ہے فرمائیے، کہہ دیجئے، اس کا مطلب ہے کھائیے، کھا لیجئے۔ اب جب ہم قرآن پاک میں، اور جو اکثر نماز میں ایک سورت پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت اکثر نمازی پڑھتے ہیں۔ اب لفظ ہے وہاں پر قل هو اللہ احد، یہ معنی یہ ہوا قل، اے محبوب آپ کہیے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر وہاں کوئی اس لفظ کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے قل هو اللہ احد، تو مطلب یہ ہوا کھائیے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ اصل معنی یہ تھا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، لیکن درست تلفظ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد، کھائیے کہ اللہ ایک ہے۔ معاذ اللہ، کتنا فرق آ گیا۔ تو لہٰذا اگر قرآن پاک کی صورت میں اس ادائیگی کو ادا نہیں کیا گیا اور اردو تلفظ کے مطابق کل پڑھا گیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں معنی کتنے بدل گئے۔ اس لیے کہتے ہیں عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔